نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستو، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو بری عادتوں کو نیک اور بہتر بنانے سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق اور نیک عادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ بری عادتوں کو نیک اور بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کی ترک و غفلت انسان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی درندے، وحشی جانور اور حیوانات پائے جاتے ہیں، ان تمام کی صفت انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور جو صفت انسان پر غالب ہوتا ہے، روز محشر اس کا معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے، اور اس کی شکل و صورت اسی صفت کی بنا پر بالکل اسی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص میں غصہ و غضب کی صفت ہے تو روز محشر اس کا معاملہ اسی صفت کی بنا پر ہوگا، اور اس کی شکل و صورت کو کتے کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص میں تکبر کا عنصر ہے تو اس صفت کی بنا پر روز محشر اس شخص کی شکل و صورت کو چیتے کی طرح بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی شخص میں مکر و فریب کی صفت ہے تو روز محشر اس کی شکل و صورت لومڑی کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اب اس کے برعکس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتوں کو اس کی سیرت اور صفت کی بنا پر اس کی حیت کو تبدیل کر کے آدمی کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی اس کی صفت کی بنا پر اس کی حیت کو تبدیل کر کے اس کی شکل و صورت آدمی کی طرح بنا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبال محبنا و محبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں، اور روز محشر اس کا سنگی چولا اتار کر اس کی حیت کو تبدیل کر کے اسے صدیقوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہاں اعتراض کرے کہ احد ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر کس طرح محبت اور عداوت کی صفت کس طرح ممکن ہے، تو یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ احد جبال محبنا و محبہ، اور آپ اہل دل پتھر اور غیر ذی روح کی باتیں اس طرح سنتے اور سمجھتے کہ دوسروں کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی کے عقل پر پردہ پڑا ہے تو اسے چراغ کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کہا جاتا ہے کہ کشف والے اہل بصیرت اس دنیا کی تمام چیزوں کی تسبیح کو سنا کرتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ عصمت الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بیان ہے کہ تیرے نزدیک یہ سنگ ریزے خاموش ہیں، مگر خدا کی قسم ہم ان کی گفتگو کو سنا کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں و دوستوں، اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ روز محشر اس کا معاملہ کس صفت کی بنیاد پر ہوگا،
تو یہ جاننا بہت ہی آسان ہے کہ وہ اپنے اندر غور و فکر کرے، اپنے اندر مشاہدہ کرے اور دیکھیں کہ کون سی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جو صفت اس کے اندر موجود ہوگا اسی صفت کی بنا پر روز محشر اس کا معاملہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر اطاعت ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہے۔ اگر اس کے اندر معصیت ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس سے ناخوش ہے۔ اگر دونوں اس کے اندر پایا جائے، اطاعت اور معصیت دونوں اس کے اندر پایا جائے، تو یہ سمجھے کہ جو صفت کا غلبہ اس کے اندر زیادہ ہوگا روز محشر اس کا معاملہ اسی صفت کی بنا پر ہوگا۔ لہٰذا محترم بزرگوں و دوستو، اب ٹال مٹول یا غفلت سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ہم لوگوں کو نصیب نہ ہو۔ جب اس دنیا میں کوئی کام نہ ہو سکا تو اس عالم میں بھی کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔